بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی آن لائن اکیڈمی اور یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر سب کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ مدنی قاعدہ کورس جو ہے وہ شروع ہے، تو اس کا جو ہے وہ سبق نمبر 3 ہم اس کو آج پڑھیں گے حرکات کے بارے میں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حروف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے آتی ہے۔ زبر اور پیش کیا ہوتا ہے کہ حرف کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اور جو زیر ہے وہ نیچے ہوتی ہیں۔ یہ جو لائن سی بنی ہوئی ہے آپ کو تیر کے نشان پر نظر آ رہی ہے، اس کو زبر بولتے ہیں، اس کو زیر اور اس کو پیش۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بات سمجھنی ہے کہ زبر منہ آواز کو کھول کر پڑھی جاتی ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اس کے بعد ہے کہ حرکات کو کس طرح پڑھیں۔ اب ہم سوال و جواب کے اندر پہلے بھی اس کے اوپر جو بحث کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو پھر دیکھیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی کہ عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ اس کو کھینچے بھی یعنی کہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یہ جو بتائی جا رہی ہیں شکلیں، یہ الف کے اوپر ان سب صورتوں میں الف کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو اسے پر یعنی کہ موٹا پڑھیں، را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں۔ اس کے بعد سبق شروع ہوتا ہے۔ حمزہ زبر آ، جیسا کہ اوپر دیکھ لیا ہم نے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اس کو جھٹکا نہیں دینا، تا تی تو، بالکل آرام سے نرمی کے ساتھ معروف، یہ مطلب ہے اس کا، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ اس کو بھی تلفظات کا خاص خیال رکھا جائے گا اس سبق، بلکہ ہر سبق کے اندر ہی تلفظ کا خاص خیال رکھیں گے، تو اس تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مخارج سیکھنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے جا کر مخارج کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ وہ 3 جو ویڈیوز ہیں مخارج کی، جب ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا کہ مخارج کس کو کہتے ہیں اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ بعد میں اس کو اس طرح بھی پڑھیں، جا جی جو۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ذرا جلدی میں پڑھوں گا اس کو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش
ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو. اس کی سیٹی کے آواز کو باریک رکھنا ہے اور صاد کے اوپر دھیان سے سنیے گا. شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. یہ سیٹی میں فرق ہوتا ہے. اس کی موٹی کرنی ہے، اس کی آواز کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش غو. اس کو بھی موٹا کریں گے لیکن سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. یہ قاف اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو باریک پڑھیں گے. یہ دونوں نقطوں والے. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. نا نی نو. کوشش کریں کہ اس کو نہ پڑھیں بلکہ نا پڑھیں. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. تو یہ ایسے زیادہ خوبصورت پڑھا جائے گا. وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو. اسی طرح آگے جائیں گے. یہ دو آنکھوں والا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. یہ عین اور حمزہ ان دونوں کی آواز کو آپس میں آپ نے سن لینا ہے کہ اس میں کس طرح سے پڑھا گیا، عین کے اندر اور حمزہ کے اندر کس طرح پڑھا گیا. یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو. تو اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ آگے ہماری جو ہے وہ سبق نمبر ہمارا 4 جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اس میں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.